کئی بار دل کے سنے گھروں میں چلاہٹ کم اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے، اور وہی خاموشی سب سے گہری چیخ بن کر باہر نکل آتی ہے۔ آیت اسی خاموش چہرے میں سے ایک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مسکان تو تھی، مگر اس مسکان کے پیچھے ایک درار سی چل رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے آیت میں سادگی اور روشنی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روشنی کے پیچھے راتوں کی کتنی بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ آیت کے ابو کا جانا سالوں پہلے ہوا تھا۔ گھر کی روشنی اب اس کی ماں پر تھی، اور آیت نے چھوٹے سے گھر کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ دکان، گھر، ماں کی دوائیاں، بل، سب کچھ۔ دوسروں کی نظر میں وہ ہمتی تھی، مگر رات کو جب پردہ گرتا تو وہی ہمت اس کے سینے میں رو رو کر تھک جاتی۔ ایک روز کسی نے کہا، آیت تم کیوں اتنی چپ رہتی ہو؟ زندگی میں آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس نے بھیتر ہی سوچا، آواز اٹھانے سے کیا ملے گا؟ لوگ سنتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مگر اثر انہی لفظوں تک ہی سیمت رہ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نفس سی اٹھتی، کہتی میں اپنے حق مانگوں گی، مگر دل کی تہہ میں کچھ ڈر بھی تھا۔ کیا پھر لوگ طنز کسیں گے؟ کیا میری ماں کو شرمندگی سہنی پڑے گی؟ اس کے محلے میں ایک نئی دکان کھلی، بڑے اخبار والے دفتر کی سہایک شاخ۔ وہاں بڑی سی تختیں لگی تھی، خوشیوں کے پوسٹر، مسکراتے چہرے۔ آیت نے سوچا، کیوں نہ ایک بار خود کے لیے بھی آواز اٹھاؤں۔ اس نے ہمت کر کے اس دفتر میں جا کر پوچھا کہ کیا وہ اس کی ماں کی دوا کی کچھ کاپیاں بھیج کر سہایتا کر سکتے ہیں۔ جواب آیا، ہماری فی الحال پالیسی نہیں ہے۔ شبد ٹھنڈے تھے پر گھاتک۔ آیت کا دل بیٹھ گیا۔ رات کو وہ دعا میں بیٹھی، نماز کے بعد سر جھکا کر بولی، یا مالک، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو ہمت دے، اگر یہ بس زندگی کا کلنک ہے تو راستہ دکھا۔ اس کی آواز میں بھیک نہیں، سکون کی فریاد تھی۔ سمے یوں بیتتا گیا، کچھ لوگ اس کی سادگی کا فائدہ اٹھانے لگے۔ دکان پر آنے والے کچھ ساہوکار اسے سستا مال تھوپ دیتے، قرض کے کاغذ پر ہنستے اور کہتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہاری بس کی نہیں۔ آیت نے اندر ہی اندر بہت کچھ سہ لیا، پر ہر سہنے کے ساتھ اس کے بھیتر ایک سوال اور گہرا ہوتا گیا، کیا سہن کرنے کی یہ حد ہے؟ ایک شام اس کی ماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج مہنگا ہے۔ آیت نے سوچا کہ اب کسی طرح اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ پہلے جو دفتر ٹھکرایا گیا تھا، وہاں ایک مہینہ پہلے یہ نیا مینیجر آیا تھا، حسرت۔ آیت نے سوچ سمجھ کر حسرت کے پاس جا کر اپنے حالات کھولے۔ حسرت نے اس کی بات گمبھیرتا سے سنی اور کہا، ہماری نیتیاں ہیں، مگر انسانیت بھی ہے۔ میں خاص طور پر دیکھتا ہوں۔ حسرت نے غیر نفسانی رویے سے مدد کا پرواز دیا۔ وہ آیا، کچھ دوائیاں مہیا کروائی، اور دفتر میں سامان کا ایک چھوٹا کوٹا آیت کی دکان کو مل گیا، جس سے اس کی آمدنی بڑھنے لگی۔ اچانک ایسا لگا جیسے اندھیرے میں ایک دیا جلا ہے۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکر کے آنسو۔ اس نے رشتہ نشتہ سب چھوڑ کر صرف ایک بات سوچی، یہ رحمت کا اثر ہے۔ پر زندگی ہمیشہ اتنی نرم نہیں ہوتی۔ کچھ پرانی سہیلیاں جو اس کی سادگی کا مذاق اڑاتی تھی، اب کہتی، تمہیں قسمت کا ساتھ مل گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نام پر اسے پرکھتے دکھے، کیا اس نے کچھ کر کے ملایا تھا؟ کچھ کی نگاہوں میں شک تھا۔ آیت کو احساس ہوا کہ کسی کی مدد ملنا آسان ہے، پر لوگ اسے کس نظروں سے دیکھتے ہیں وہ سمجھنا مشکل۔ ایک رات دکان میں دیر تک بیٹھ کر اس نے اپنے دل سے بات کی، کب سے میں ہر چیز سہ رہی ہوں، کب سے میں خود کے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ اس نے اپنے دماغ کی سوکھی ہتھیلیوں کو دیکھا اور ٹھان لیا کہ اب اور سہا نہیں جائے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ جو بھی انوچت ہوگا اب نہ سہی، اور صحیح پر کھڑی رہیں گی۔ اگلے دن جب ایک ساہوکار نے پھر اس کے پاس آ کر کہا کہ وہ مال کم کر دیں گے اور ضرورت ہو تو قرض بنا بیاج کے دے دیں گے، شرط یہ تھی کہ آیت کچھ سامان ان سے خرید لے۔ آیت نے ٹھان لیا کہ اب کوئی بھی شرط مان کر نہیں چلیں گی۔ اس نے ساہوکار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی نعمت کے لیے شکریہ، مگر میں کسی کے ذریعے اپنی عزت نہیں بیچ سکتی۔ اس لفظ نے ساہوکار کو چونکا دیا۔ محلے میں ہلچل مچ گئی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سہتی رہی آج اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی۔ کچھ نے تعریف کی، کچھ نے طنز کسے، پر آیت کے دل میں ایک انجانا سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آواز اٹھانا بدتمیزی نہیں، حق کی مانگ ہے۔ سمے کے ساتھ اس کے قدم اور مضبوط ہوئے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں مل کر عورتوں کو بھی سکھانا شروع کیا کہ ان کی محنت قیمتی ہوتی ہے اور عزت مانگنے میں کوئی کمی نہیں۔ لوگ دھیرے دھیرے سمجھنے لگے کہ سادگی کا مطلب کمزوری نہیں، بلکہ ایک رحمت ہے۔ پھر ایک دن جب اس کی ماں پوری طرح ٹھیک ہو گئی
تو آیت نے مسجد کی صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا، ہم نے بہت سہا مگر اللہ سے کبھی رشتہ نہ توڑا، صبر کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں جو سکون اور عزت تھی وہ سب کا دل چھو گئی۔ کہانی کا اصلی موڑ یہ تھا کہ آیت نے جانا صبر صرف سہن نہیں بلکہ سمجھداری سے کھڑے ہونا بھی ہے۔ جس نے ضرورت کے وقت آواز اٹھائی اس نے خود کو اور اپنی عزت کو پایا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظریں سرکشت تھی۔ نفس نے اب اسے حکم نہیں دیا بلکہ دل نے حکم دیا کہ انسانیت سے جیو۔ آخر میں آیت کی زبان سے نکلا ایک سادہ سا واقعہ، اللہ کی رحمت اندھیرے میں بھی روشنی بھیجتی ہے اور صبر کا صلہ اکثر بہترین ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹا۔ محلے والوں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو کبھی ٹوٹی ہوئی آج صبر کی مثال بن چکی ہے۔